اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے. حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے, گھر میں جھاڑو دے لیا ہے, بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے, بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے, ایک ایک کام پوچھتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتے یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, چکی رہ گئی ہے پیسنے والی. فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں. حضرت بلال گھر کی چکی پیستے, گھر کے کام کاج کرتے. ایک دن نہ دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کچھ شورش ہوئی. حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے. ایک نیزہ. ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی, لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے, تلوار اٹھانے والے اور ہیں, جان قربان, نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال. کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے. بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں, ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت, باز نہیں آتے, نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا, منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا, رسول پاک کے آگے آگے چلتے, آگے 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 آگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا, اندر کوئی نہیں آئے گا, میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ, اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا, بدر میں بھی, احد میں بھی, تبوک میں بھی, یرموک میں بھی, خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترا بن گیا, اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی, گناہ نہیں ہوگا, حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار, پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا. اور فرمایا والذین اتبعوہم باحسان, اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں, اللہ ان سے راضی ہے. اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے, پہلے کلمہ پڑھ لینا. حضرت بلال سابقون الاولون میں سے, پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے. جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا. اب آ گیا وقت ہجرت کا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف, چلا جا. حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں, خادم ہوں, ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے, لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف. حضور نے فرمایا بلال کرو. کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا, آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے, فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا. کہا حضور بس ٹھیک ہے, بتائیں کب جانا ہے, بس اتنی سی بات ہے. آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں گا. کہا ٹھیک ہے, بتائیں کب جانا ہے. سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے. اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں, تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے. 250 کلومیٹر کا سفر, 250 میل کا سفر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے, سخت گرمی کا موسم. حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے, ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے. تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ, اور آپ لے کے جا رہے ہیں, کبھی قافلے کے آگے, کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. میرا یقین بڑا مضبوط ہے, اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, فکر نہ کرو چلو. اب یہ قافلہ جا رہا ہے. حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں. اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام. حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے. کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا. اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا, استقبال کرنا. حضرت بلال روز انتظار کرتے,
रसूल पाक तशरीफ ले आए, हुजूर हुक्म क्या है? फरमाया मस्जिद बनानी है। मस्जिद एक कुबा बन रही है, तो सब मजदूरों से ज्यादा काम हजरत बिलाल ने किया। मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई तो सबसे ज्यादा काम हजरत बिलाल ने किया। मस्जिद बन गई। अब जनाब अजान का मामला शुरू हो गया, मुसलमानों को नमाज के लिए कैसे बुलाएं? एक सहाबी कहने लगे हुजूर हम ऊपर आग जलाया करेंगे, जब आग जलेगी तो लोगों को पता चलेगा नमाज का वक्त हो गया। एक ने कहा हम बड़ी दफ मंगवाते हैं, दफ बजाएंगे, नमाज का वक्त हो गया। हुजूर ने फरमाया जाओ सुबह फैसला करेंगे। रात से आबा सोए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में कोई अजान पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान पढ़नी चाहिए ना? क्या ख्याल है आपका? अजान आनी चाहिए ना? मैं वैसे माजरत के साथ कभी कभी ऐसा होता है कहीं जमात कराने लगे ना तो किसी से कहना तकबीर पढ़ो तो एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं तू पढ़ तू पढ़। मैं अपने उस्तादों के पास जब हम पढ़ते थे, हजरत अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो हम पढ़ रहे थे, सबक थोड़ा रहता था, देर हो गई क्लास को, तो एक लड़का आया तो उस्ताद कहने लगे अजान पढ़। कहने लगा जी मुझे शर्म आती है। तो उस्ताद फरमाने लगे यार मैं तो बड़ा बेशरम हूँ, 40 साल हो गए अजाने पढ़ रहा हूँ, तुम्हें शर्म आती? बड़ा बेशरम हूँ, 40 साल से अजान। कहने लगा नहीं जी वो वाला मामला नहीं। फरमाने लगे यार गाली निकालते वक्त शर्म आनी चाहिए, किसी को बुरे लफ्जों से याद करते वक्त, किसी का गिला करते वक्त, गीबत करते वक्त, चुगली करते वक्त, झूठ बोलते वक्त, दगा और फरेब और फराड करते वक्त शर्म आनी चाहिए। तुझे अजान देते वक्त शर्म आ रही है? ये हमारा हाल है। अजान आनी चाहिए, मुश्किल काम नहीं, सीखनी चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 40 दिन तक अल्लाह की रजा के लिए 5 वक्त की अजान पढ़ी, 40 दिन सिर्फ, फरमाया अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। और फरमाया कयामत के दिन सबसे लंबी गर्दनें मुअज्जिनों की होंगी, अजान देने वालों की गर्दनें और कद लंबे होंगे। या रसूलुल्लाह, फिर फरमाया वो लाइन बना के जन्नत में जाएंगे। फरमाया जब मुअज्जिन जन्नत में जा रहे होंगे तो सबसे आगे आगे मेरा बिलाल होगा, सबसे आगे आगे मुअज्जिनों का कायद और लीडर मेरा बिलाल होगा, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब आजान, कोई कहने लगा ये करें, कोई कहने लगा वो करें। अब हजरत उमर ख्वाब देखते हैं कोई अजान पढ़ रहा, अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ख्वाब देखते हैं कोई अजान पढ़ रहा। अब जब ये आए आके सवेरे हुजूर को ख्वाबें सुनाई, हुजूर इस तरह से अजान पढ़ी है। फरमाया जिस तरह की तुम्हारी ख्वाब है ना उसी तरह मेरे अल्लाह की रजा भी है। हुजूर अजान पढ़ेगा कौन? फरमाया बिलाल पढ़ेगा। हजरत बिलाल की आवाज में लुकनत थी, अशहद नहीं कहते थे, असहद कहते थे, लुकनत थी। हुजूर ने फरमाया बिलाल का असहद भी अल्लाह अशहद बना के कबूल फरमाता है। लोगों ने कहा हुजूर बिलाल अजान पढ़ेगा? हुजूर ने फरमाया इंशाल्लाह यही पढ़ेगा। हुजूर ने हजरत बिलाल को अब असहाबे सूफा में पढ़ते भी थे, बाकायदा इल्म भी हासिल करते थे, नबी पाक के पास तालीम हासिल करते थे हजरत बिलाल हबशी। अब हुजूर ने फरमाया बिलाल ये अजान के लफ्ज हैं, तो अजान पढ़ा करेगा। जनाब बिलाल हबशी को अजान सिखा दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चढ़ जा मस्जिद नबवी के साथ मीनारे पे, चढ़ जा एक कोने पे और चढ़ के अजान पढ़। अब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहली अजान तारीख में पढ़ी, सबसे पहली अजान 2 मरतबा। हजरत बिलाल अजान नहीं पढ़ सके जब तक रसूल पाक मौजूद है, 2 मरतबा। एक मरतबा तो मदीना मुनव्वरा में किसी वजह से हजरत बिलाल अजान ना दे सके, एक मरतबा तबूक से वापसी पे सो गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल तेरी ड्यूटी है हमें जगाने की। हजरत बिलाल खुद भी सो गए। सवेरे जब अच्छी तरह से सूरज चमका तो रसूल पाक की आंख खुली। हजरत बिलाल को हुजूर ने आवाज दी, जनाब बिलाल चौंक के उठे। फरमाया तुझे कहा था जगाना है? या रसूलुल्लाह सारी रात जागता रहा, जब जागने का टाइम आया तो सो गया। मैंने कहा मैं जरा कमर सीधी कर लूं, हुजूर बस लेटा ही हूं तो आंख लग गई, टेक लगाई है बस मैंने, पत्थर के साथ आंख लग गई। हुजूर ने फरमाया चलो पढ़ो अजान। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी और सूरज चमकते में रसूल पाक ने नमाज अदा फरमाई। अजीज दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी ने हमेशा अजान पढ़ी, हमेशा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दिन हजरत बिलाल से कहने लगे बिलाल तू सारी जिंदगी अजान पढ़ता रहा, मजा कब आया अजान पढ़ने का, मजा कब आया? हजरत बिलाल कहने लगे एक उस दिन जिस दिन मुझे हुजूर ने अजान सिखाई थी, बड़ा लुत्फ आया था हुजूर से अजान सीखने का। और फरमाया एक उस दिन मुझे मजा आया जब मैंने काबे की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ी है।
حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنیں جھکائے، اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا. میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے، آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے. ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا، اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا، حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے، حضور کو تکلیف ہی نہیں. بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے، خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے. کام کاج ہے، مہمان آ جا رہے ہیں، ان کی خدمت کر دی ہے. بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا، قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے، سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا. ایک دن ایسا بھی آیا، بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سے میرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے، بکریاں چرانی پڑیں گے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا، میں شام چلا جاؤں گا، پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا، آ جاؤں گا. سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا، فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے، فجر کی اذان دے کے. ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب، اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی، غائب ہو گئے. صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے، اقامت پڑھے. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا، بلال آئے گا تو. جلدی نہ کیا کرو مسجد میں، اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا، جلدی نہ مچایا کرو، اللہ کا گھر ہے، رحمت والی جگہ ہے. حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا. اب سب صحابہ خاموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں، کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں. حضرت بلال دوڑے آئے، جلدی دوڑے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا ہے، فرمایا آ گئے ہو؟ حضور آ گیا ہوں، پڑھو اقامت. پڑھو اقامت پڑھی، جماعت ہو گئی. اب صحابہ کرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب مقداد، جناب سلمان فارسی، چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے، کون ہے بلال تو کدھر تھا؟ راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں، کدھر تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے. کہ بلال کوئی گہری بات ہے، بتا معاملہ کیا ہے، روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی، تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا. کتنے دن بیت گئے، جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں. فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے، مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے. کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں. حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر. حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر، میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے، تو بچوں کو دودھ پلا، میں تیری چکی پیس دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو رو کے بتلاتے ہیں. فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں، انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے. فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسبیحاں رولتے ہیں، لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. فرمایا میرا ذکر سنو، میری تلاوت سنو، میرا وظیفہ سنو، میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا. حضرت بلال نے اس انداز میں، بدر کی جنگ لگ گئی، بدر کا مارکا، حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہا میں لڑوں گا، پورا جہاد کروں گا. امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا، وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے، آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے، وہ قریب سے گزرنے لگا. حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو، یہ مجھے مارا کرتا تھا، ذرا پکڑنا، نہ جانے نہ دینا.
امیہ کو صحابہ نے روکا. حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے پکڑ کے ایک زور سے گھونسا مارا, ادھر جا کے گرا. حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ. کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا؟ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا, اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی, دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا. حضرت بلال نے مارا, گردن اڑا دی. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے, دوڑے ہوئے آئے, کہا بلال مبارک ہو, بلال مبارک ہو, آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے. حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا. میرے دوستو, بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی. یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا, یہ رک جاتا ہے, یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ, وقت ہو گیا آگے گزرنے کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول پاک کا وصال ہوا نا, حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا. کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لیا. حضرت عمر نے کہا, جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی, میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی ہی نہیں, جس طرح آپ لوگوں پہ. سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا, بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں. ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے, کسی کو بتایا ہی نہیں, اکیلے روئے. ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں. کہا نہ بلاؤ اسے. عصر کی نماز کا وقت ہوا نا, تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا, وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا, اس بلال کو کہا کہ بلال چڑھ ذرا, آذان پڑھ, مسجد کی چھت پہ چڑھ جا. حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے, کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی, کہا سلمان میری مدد کرنا, میری مدد کرنا, اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا, اب مجھ سے جایا نہیں جاتا. جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے, یہ نہیں پوچھا. حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا, چھت پہ پہنچایا. بلال نے اذان شروع کی. جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا, بڑی درد, بڑی بلندی ہوتی تھی, بڑا جوش خروش ہوتا تھا, آج وہ آواز دب گئی. جب بلال نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا. جب کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ, جو سارے چپ کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا, جس کا نام ابوبکر صدیق تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے, زمین پہ گرے, اور کہا ابوبکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے, یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے, اب میری روح اجازت نہیں دیتی, مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑی جائے گی. آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا, دوبارہ آئے, حضور خواب میں ملے, کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے. فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا. ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے, چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. حضور خواب میں ملے, آئے مدینے. حضرت بلال آخری بار, لوگوں نے کہا اذان پڑھو, کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا, مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, نہ مجھے کہو, میں کیسے پڑھوں. امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا, تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں, میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں, مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا, میں نے نوکری کی ہے, اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی. سنائی بلال نے اذان. کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو. حضرت بلال نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا. بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی, اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا. رونا نہ, وعدہ لے لیا. حضرت عمر تو نہ روئے, لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا. جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے, جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے. وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی. رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے بڑھ نہ سکی.